ایک بھائی نے سوال یہ پوچھا کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، یعنی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کتنے فرض ہوتے ہیں، اور کیا جتنے فرض ہوتے ہیں اتنے فرضوں میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی، اور نماز کے فرض کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بنیادی بات یاد رکھیں کہ نماز کے اندر جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں فرض، یعنی فرائض۔ فرض واحد اور فرائض اس کی جمع، اور نماز پڑھنے کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے اس کو بولتے ہیں شرط۔ شرط واحد اور شرائط جمع۔ تو نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے وہ شرائط وہ الگ ہیں، وہ 6 شرائط ہیں وہ الگ ہیں، اور نماز مکمل کرنے کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے وہ فرائض الگ ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نماز میں 6 شرائطیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ نماز کے اندر جو فرض ہیں، فرائض ہیں، وہ کتنے ہیں اور کس طریقے سے وہ ہوتے ہیں۔ اول آپ بات یاد رکھیں کہ نماز کے اندر 7 شرائط ہیں، 7 شرائط ہیں۔ پہلا جو شرائط ہے، جو پہلا شرط ہے نماز کے اندر، جو شرط ہیں ان کو بولتے ہیں فرض۔ جو پہلا فرض ہے وہ ہے آپ کا تکبیر تحریمہ۔ نماز کی شرائط کا 6واں اور نماز کے اندر جو پہلا فرض ہے، شرائط میں بھی ہے یہ اور یہ فرائض میں بھی ہے۔ یہ پہلا آپ کا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد میں آپ نماز میں داخل ہو گئے۔ اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ کسی نے نماز شروع کری، وہ اکیلا پڑھ رہا بات الگ، لیکن جب امام نے شروع کری اور امام کے پیچھے اس نے تکبیر تحریمہ پڑھی اور امام کے اللہ اکبر کی رے آنے سے پہلے اس نے اپنی مکمل کر لی، تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوئی، کیونکہ اس نے تکبیر تحریمہ امام سے پہلے مکمل کر لی۔ امام کا رے ختم ہوگا، اس کے بعد میں آپ کا رے ختم ہو، تبھی آپ نماز میں داخل ہو۔ ہاں الگ ہے تو بات الگ ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ یہاں سے شروع کریں اور جو رے ختم ہو وہ آپ نیت باندھ لیں نابی سے ہلکا سا نیچے۔ تو یہ ہے نماز کا پہلا فرض۔ اور دوسرا ہے قیام۔ قیام سے مراد کہ جتنی دیر تک آپ قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی سی بھی سورت، تو اتنی دیر تک کھڑے رہنے کو بولتے ہیں قیام۔ یہ اس کے اندر فرض ہے، یہ دوسرا فرض۔ پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام۔ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے قرات۔ قرات سے مراد سورہ فاتحہ کے بعد جو ایک سورت اور پڑھی جاتی ہے، تو اس تمام کو ملا کر جو بنتا ہے، اور قیام میں جو پڑھتے ہیں۔ قرات سے آپ آسان جملوں میں یہ سمجھے کہ قرآن پاک کی تلاوت۔ تو ثنا کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی سی بھی سورت، اگر آیت بڑی ہے تو ایک آیت چل جائے گی، اور اگر آیت چھوٹی چھوٹی ہیں تو 3 چھوٹی چھوٹی آیتوں کے برابر، یا تو ایک بڑی آیت ہو یا 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوں۔ تو یہ جو ہے نا، اس کے ذریعے سے یہ نماز میں فرض ہے۔ پہلا تکبیر تحریمہ، اور دوسرا قیام، تیسرا قرات۔ اب چوتھا فرض ہے آپ کا رکوع۔ رکوع سے مراد دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے نا، بعض لوگ رکوع جو کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ ٹیڑھے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ بالکل سیدھے تو ہوتا ہے لیکن گردن نیچے ہوتی ہے، تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ طریقہ صحیح یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بھی سیدھی ہو اور آپ کی گردن بھی سیدھی ہو، ہاتھ بھی سیدھے ہوں اور آپ کی گردن بھی سیدھی ہو، ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، اور آپ جب رکوع کریں تو آپ کی پیٹھ ایسی ہو جائے کہ اس کے اوپر کوئی گھڑا رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہیں، یہ بالکل فلیٹ ہو جائے اس ٹائپ۔
تو یہ ہے آپ کا رکوع۔ اس کے بعد میں ہے آپ کا پانچواں جو فرائض ہے، جو فرض ہے پانچواں، وہ ہے آپ کا سجود۔ سجود یعنی کہ سجدہ۔ اب سجدہ کرنے کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ جو ہوگا وہ 7 ہڈیوں پر ہوگا۔ حدیث سے ثابت ہے کہ سجدہ جو ہوگا 7 ہڈی، یعنی کہ زمین پر آپ کی 7 ہڈیاں لگنا اس کے اندر فرض ہے۔ ایک بھی چھوٹ گئی تو نماز نہ ہوگی۔ 7 ہڈی کون کون سی؟ پہلی آپ کی پیشانی اور یہ اتنا حصہ، یہ، اور دوسری یہ حصہ، یہ ہتھیلی سے لے کے یہاں تک پورا، انگلیوں کا جو پیٹ ہے، جو ہتھیلی کا حصہ، یہ دونوں، ایک اور یہ 2، یہ کتنی ہو گئی ہیں آپ کی؟ 3 ہو گئی۔ اور 2 آپ کے گھٹنے کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ 5، اور 2 آپ کے دونوں پیروں کے جو تلوے ہوتے ہیں وہ، اور انگوٹھا کا پیٹ اور انگلیوں کا پیٹ، یہ 2 ہڈیاں ہو گئی، ایک سیدھے کی ایک الٹے کی۔ اس طریقے سے یہ جو ہے 7 ہڈیاں ہو گئی۔ تو یہ ہوا آپ کا 5واں فرض۔ اب جو 6واں فرض ہے وہ ہے آپ کا قاعدہ آخرہ۔ قاعدہ آخرہ سے مراد اگر 2 رکعت کی پڑھ رہے ہو تو دوسری میں، اگر 4 رکعت کی پڑھ رہے ہو تو چوتھی میں۔ سب سے آخری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد میں جو اتحیات، تشہد جو پڑھتے ہیں، تشہد پڑھنے کو ہی بولتے ہیں قاعدہ آخرہ۔ آخری رکعت میں جو سب سے آخر کا جو قاعدہ ہوتا ہے وہی قاعدہ آخرہ۔ یہ ہو گیا آپ کا 6واں، یعنی کہ تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد میں درود ابراہیم، پھر کوئی سی بھی جو ہے سورہ معصورہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد میں یہ آپ کا 6واں ہو گیا۔ اب جو 7واں ہے آخر کا، وہ ہے آپ کا خروج بسنعہ۔ آسان جملوں میں اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے داہنی طرف سلام پھیریں گے، پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے۔ اب غلطی یہ کرتے ہیں اسلامی بھائی کہ جب سلام پھیرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی کہ ناعلمی اتنی ہے کہ ادھر جب سلام پھیرتے ہیں نا تو ادھر کے آدمیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے آدمی ہیں ادھر، اور ادھر پھیرتے ہیں تو ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں جو ہے نا ہماری نظریں یہاں پر ہوں، کندھوں پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادھر، وعلیکم السلام، یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے یہ ہے۔ تو کل ملا کر نماز کے اندر 7 فرائض: پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع، 5واں سجود، اور 6واں ہے آپ کا قاعدہ آخرہ، 7واں ہے خروج بسنعہ۔ ان میں سے اگر ایک بھی فرض چھوٹا آپ کی نماز نہیں ہوئی، واجب الاعادہ ہوئی، نماز کو دہرانا ہو۔ ایک بھی فرض چھوٹا نماز نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے 7 فرائض ہیں۔